اب اس کے بعد آتے ہیں قربانی کا نصاب، کہ قربانی کس پر لازم ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ قربانی کا نصاب 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقد کیش رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 چیزیں: سونا، چاندی، کیش، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ اب سونا چاندی تو سبھی جانتے ہیں، کیش بھی سب جانتے ہیں، آپ کے پاس نقد پیسے ہیں، چاہے پیسے ہوں، چاہے وہ ڈالر ہوں، چاہے وہ ریال ہو، کیش اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ مال تجارت کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو آپ نے اس نیت سے خریدی ہے کہ میں اس کو آگے سیل کروں گا، اور اب تک آپ اس نیت پہ قائم ہیں۔ جیسے آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں، پرچون کی دکان ہے آپ کی، ہول سیل کی دکان ہے، آپ جناب گاڑیاں بیچتے ہیں، شو روم ہے آپ کا، آپ بائکیں بیچتے ہیں، کچھ بھی ہے۔ اب آپ کی دکان میں، آپ کے شو روم میں جو چیز آ رہی ہے وہ اسی نیت سے آپ نے خریدی ہے کہ بھائی اچھا گاہک ملے گا تو میں آگے اس کو سیل کر دوں گا، یہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ ضرورت سے زائد چیزیں۔ ضرورت سے زائد چیزیں مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، جس کا آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ گھر میں کوئی ایسی چیز ہے اضافی، ایکسٹرا، جو آپ کے استعمال میں ہی نہیں آتی، سال ہر سال ایسے ہی پڑی رہتی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر یہ نصاب بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ میں اگر آج کی بات کروں، یہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں 2 جون 2023 کو، تو پاکستان میں اس وقت 10 گرام چاندی کا جو ریٹ ہے 2128 ہے، 2128 روپے یہ 10 گرام چاندی کا ریٹ ہے۔ تو اس حساب سے آپ اندازہ کر کے یعنی 52.5 تولہ چاندی میں 612.35 گرام چاندی ہوتی ہے۔ آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے نکال سکتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا بنے گی۔ تو اگر کسی کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے، یا تو کیش موجود ہے، یا پھر یہ کہ سونا چاندی تھوڑا تھوڑا موجود ہے اور اس کو ملا لیں تو یہ اماؤنٹ بن جاتی ہے، یا پھر کیش، سونا، چاندی تینوں کو ملا لیں تو اتنی اماؤنٹ بن جاتی ہے، یا مال تجارت اور ان سب کو ملا کے اتنی اماؤنٹ بن جاتی ہے، ضرورت سے زائد چیزوں کو ملا کے اتنی اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ کسی بھی طرح اگر اتنی اس کی ویلیو بن جاتی ہے جتنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے تو قربانی لازم ہوگی۔ عموماً یہاں ایک لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو اس پہ تو قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو سونے کا جو نصاب ہے یہ اس وقت کنسیڈر کیا جاتا ہے جب کسی کے پاس صرف سونا ہو، یعنی جو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی نا، اس کے پاس 5 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے سوائے گولڈ کے، تو پھر تو اس وقت ہی لازم ہوگی جب 7.5 تولہ ہو، ادروائز اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ بٹ اگر کسی کے پاس مکس چیزیں، مثلاً کچھ کیش ہے، کچھ مال تجارت ہے مثال کے طور پر، تو اب اس میں سونے کے نصاب کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اس میں چاندی کے نصاب کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یا کسی کے پاس کیش بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد چیزیں اتنی پڑی ہوئی ہیں، مثلاً اس کا ایک گھر ہے، جو ایک تو گھر وہ ہوتا ہے جس میں آپ رہتے ہیں، ایک آپ کا وہ گھر ہے جو یا ایک پلاٹ ہے آپ نے لے کے ویسے ہی رکھا ہوا ہے، تو اب وہ خالی پڑا ہوا ہے، نہ اس سے آپ کو کوئی انکم آ رہی ہے، کچھ نہیں ہے، تو اب وہ ضرورت سے زائد چیز رکھی ہوئی ہے آپ نے۔ اب ظاہر ہے پلاٹ کی جو قیمت ہوتی ہے وہ تو 52.5 تولہ چاندی سے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اب اس پر آپ کو، اب آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، بٹ ضرورت سے زائد ایک چیز آپ کے پاس ایسی پڑی ہوئی ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بن جاتی ہے، تو پھر آپ کو اس پر قربانی کرنی پڑے گی۔ اچھا، ضرورت سے زائد گھر یا گاڑی، مثلاً بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک گھر میں خود رہتے ہیں، ایک گھر آپ نے کرایہ پر دیا ہوتا ہے، اور اس گھر سے جو کرایہ آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کا، یعنی وہ سورس آف انکم ہے آپ کا، اور اس سے آپ کے گھر کا خرچہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ ایک گھر میں آپ رہ رہے ہیں، ایک گھر آپ نے کرایہ پر دیا ہوا ہے، تو پھر وہ جو دوسرا گھر آپ نے کرایہ پہ دیا ہوا ہے وہ ضرورت سے زائد نہیں کہلائے گا، وہ آپ کی ضرورت کا حصہ ہے، لہٰذا اس کی قیمت کو شامل نہیں کیا جائے گا جب آپ نصاب کا حساب کر رہے ہوں گے، کاؤنٹ کر رہے ہوں گے۔ ایسے ہی آپ کے پاس 3 گاڑیاں ہیں مثال کے طور پر، ایک گاڑی آپ کے اپنے استعمال میں، 2 گاڑیاں آپ نے رینٹ پہ دی ہوئی ہیں، تو اگر وہ رینٹ پہ جو آپ نے دی ہوئی ہیں اس سے جو آپ کو انکم آ رہی ہے اس سے آپ کے گھر کا خرچہ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ جو گاڑیاں ہیں یہ ضرورت سے زائد نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کی ضرورت کا حصہ ہے، اس کو بھی قربانی کے نصاب میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس مثلاً 5 گاڑیاں ہیں، 6 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی آپ استعمال کر رہے ہیں، 3 گاڑیوں کا رینٹ
آپ کے خرچے میں استعمال ہو رہا ہے. 1-2 گاڑیاں ایسی ہیں جس کا رینٹ آپ کو آ رہا ہے لیکن وہ آپ کے خرچے سے زیادہ ہے, تو پھر وہ جو گاڑی ہوگی وہ ضرورت سے زائد کنسیڈر ہوگی. تو یہ 5 چیزیں ہیں, سونا, چاندی, کیش اور مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. تو اگر صرف سونا ہے تو سونے کا نصاب کنسیڈر ہوتا ہے, اور اگر سونے کے علاوہ کوئی اور چیزیں ان 4 میں سے تو پھر اس میں چاندی کا نصاب کنسیڈر ہوگا, اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی. ایک اہم بات یہاں یہ بھی سمجھنی چاہیے نصاب ہی کے حوالے سے, کہ خواتین کے نصاب کے حوالے سے, کہ اگر کسی خاتون کا نکاح ہوا ہے, اس کو مہر میں سونا ملا ہے, تو اگر اس کو سونا مل گیا مہر میں, پھر تو وہی تفصیل ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر سونا ہے اور ساتھ کچھ کیش اماؤنٹ موجود ہے, جو عام طور سے اماؤنٹ موجود ہوتی ہے, مثلا کسی کے پاس 3 تولہ سونا ہے کسی خاتون کے پاس, اور ساتھ اس کے پاس 5,000 روپے, 2,000 روپے, 3,000 روپے, تو ان سب دونوں کو ملائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو تو یہ پہنچ جاتے ہیں. تو پھر تو اس پہ قربانی ظاہر لازم ہے. لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کے شوہر نے اس کو مہر نہیں دیا لیکن اس کا وہ مہر اس پر لازم ہے, تو اب اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ جب نکاح نامہ پر کرتے ہیں نا, اس میں 2 طرح کے الفاظ لکھے جاتے ہیں کہ مہر معجل ہے یا مؤجل ہے. معجل جو عین کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فوری طور پر واجب الادا, یعنی فوری طور پہ آپ نے دینا ہے, اور مؤجل جو حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یعنی تاخیر سے ادا کرنا ہے. تو اگر کسی کے نکاح نامے میں یہ لکھا ہے, مثلا کسی کا مہر ہے 4 تولہ سونا, اور وہ یہ بھی لکھا ہے کہ سارا کا سارا میں مہر معجل یعنی فوری طور پر ادا کروں گا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ ہے بھی مالدار. مالدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے, یعنی وہ ادا کر سکتا ہے, یعنی اپنی بیوی کا جو مہر ہے وہ ادا کر سکتا ہے. ایسی صورت میں اس خاتون پر قربانی واجب ہوگی اگرچہ اس کو مہر ملا نہیں ہے. کن 2 شرطوں کے ساتھ؟ نمبر 1 کہ مہر معجل ہو, یعنی آپ نے یہ ایگریمنٹ کیا ہو نکاح کے وقت کہ میں آپ کو مہر فوری طور پہ ادا کروں گا. دوسرا یہ کہ شوہر مالدار ہو, وہ نکاح ادا کرنے کی مہر ادا کرنے کی قدرت اور استطاعت رکھتا ہو. تو اگرچہ ابھی اس وقت عورت کے پاس مہر نہیں ہے, اس پر قربانی واجب ہوگی. بٹ اگر اس کا مہر معجل ہے, مثلا 4 تولہ سونا لکھا ہوا ہے, 7.5 تولہ سونا لکھا ہوا ہے, لیکن اس نے لکھا ہے کہ میں بعد میں دوں گا, تو جب تک وہ سونا اس بیوی کے ہاتھ میں نہیں آ جاتا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. ایسے ہی اگر کسی عورت کا مہر معجل تھا, فوری طور پر لکھا تھا, لیکن اب اس کا شوہر ایسا ہے کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بیوی کا مہر ادا کر سکتا ہے, ایسی صورت میں بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ نصاب سے متعلق ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم نصاب کی بات کرتے ہیں تو نصاب میں سب سے پہلے قرض کو مائنس کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں لیکن اس کے اوپر 3.5 لاکھ کا قرضہ ہے, تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے. صاحب نصاب اس لیے نہیں کہ 3.5 لاکھ جب ادا کرے گا تو 50,000 بچ جائیں گے, 50,000 تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نہیں ہے, لہٰذا اس پر قربانی بھی لازم نہیں ہوگی.